بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا محمد وعلی آل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، پرسوں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث بیان کی تھی، اس حدیث کو بیان کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حدیث یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کر لو جیسا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اب میں نے اس کا مطلب بھی بتایا تھا، سرکار فرماتے اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے کہ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے جسم کو اپنے کاموں میں لگاؤ اور اپنے دل کو اپنے پروردگار کی یاد میں لگاؤ۔ اور پرندوں کو کتنا بھروسہ ہوتا ہے اللہ پہ، وہ اپنے آج کے لیے یا اپنے کل کے لیے کوئی بھی کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں تغدو خماسن و تروح بطانا، صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ ان کے دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، جب شام کو گھونسلوں میں آتے ہیں تو بھر پیٹ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پرسوں بیان کی تھی۔ آج جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ سنیں۔ عن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواہ احمد والترمذی۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے اور یہی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو آپ توجہ سے سنیں اور اس کے اندر بہت کچھ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک بات آپ اس کی توجہ سے سنیں۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، انہیں اصغر الصحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سب سے چھوٹے صحابی کیا کہا جاتا ہے؟ اصغر الصحابہ، صحابہ میں سب سے چھوٹے صحابی۔ یہ سرکار کی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔
کتنی تھی؟ کب؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال کی تھی. لیکن یہ 13 سال ہی کی عمر میں امت کے بہت بڑے عالم بن چکے تھے. بارگاہ رسول میں رہتے، رسول کی حدیثیں سنتے، رسول سے قرآن سنتے اور اسے یاد کر لیتے. تو یہ 13 سال ہی کی عمر میں امت کے بہت بڑے عالم بن چکے تھے 13 سال کی عمر میں. اور ان کی عظمت دیکھیے، انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ہے نا. طائف میں ان کا قیام رہا اور سن 68 ہجری میں 71 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. تو جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے. سرکار کی وصال کے وقت 13 سال کی عمر تھی اور 13 سال کی عمر میں بہت بڑے عالم بن گئے تھے. اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کا دیدار کیا تھا اور طائف میں انہوں نے قیام کیا اور سن 68 ہجری میں 71 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، وصال ہوا. انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو اب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. عن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ایک دن میں ایک سواری پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا. یعنی سرکار بھی سواری پہ سوار تھے اور میں اسی سواری پہ سرکار دو عالم کے پیچھے بیٹھا تھا. سرکار نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے بیٹے، اے بچے. عربی زبان میں جو بچہ 10-12 سال کی عمر کا ہوتا ہے اسے غلام کہتے ہیں. اردو میں غلام اسے کہتے ہیں جو ہمارا نوکر ہو، یہ اردو میں کہتے ہیں، لیکن عربی میں غلام 9-10 سال کے لڑکے کو کہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اے بچے، احفظ اللہ یحفظک. سرکار نے فرمایا اے بچے تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اب اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم دنیا میں ہر کام، ہر چیز میں اللہ کے احکام کا لحاظ رکھنا. نماز پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. کاروبار کرو تو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے. اگر تم ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارو تو اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے تمہیں اللہ نے گزارنے کا حکم دیا ہے. اگر تم اپنے سماج میں رہو تو اس طریقے سے رہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں رہنے کا حکم دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر تم ہر چیز میں اور ہر کام میں اللہ کے احکام کا خیال رکھو گے تو اللہ قدم قدم پہ تمہاری مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا. اور فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ کے حکم کا خیال رکھو، ہر جائز کام کرو، ناجائز کام سے بچو، اللہ کی رضا کے کام کرو اور اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچو. اگر تم ہر جائز کام کرو گے، ناجائز سے بچو گے، اللہ کی رضا کے کام کرو گے، ناراضگی کے کاموں سے بچو گے، اللہ تمہیں دنیا
اور آخرت دونوں جہان میں تمام طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لے گا۔ یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ، کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے اور اسی کو حقوق الہیہ کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اگر تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مطلب سرکار کا یہ ہے کہ اے بیٹے، اے بچے، اگر تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے، تم کتنی ہی بڑی مصیبت میں رہو گے، کتنی ہی بڑی پریشانی میں رہو گے، تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کو تمہارے دل پہ اتارتا رہے گا۔ اللہ اپنی رحمت کے بادل تمہارے سر پہ تان دے گا، تو پھر ان پریشانیوں کا اثر تمہارے دل پہ نہیں ہوگا، پریشانیوں میں بھی تم اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے مسکراتے رہو گے اور صبر کرتے رہو۔ تو دو جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچا لے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ہم ہر جائز کام کریں، ناجائز کام سے بچیں، اللہ کی رضا کے کام کریں، اس کے ناراض ہونے والے کاموں سے بچیں، اللہ ہماری مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا۔ دوسرا جملہ کہ ہم اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اگلا جملہ دیکھیں، بہت پیارا ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ کی بارگاہ وہ ہے، آپ چھوٹی چیز مانگے تب بھی اللہ خوش ہوتا ہے، بڑی چیز مانگے تب بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں جو مالدار ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے مانگنے سے گھبرا جائیں گے، مگر وہ ایسا بادشاہ ہے جتنا مانگو گے اسے اتنا ہی تم پہ پیار آئے گا۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، قرآن شریف میں دوسرے پارے میں آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، ہے جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو رب فرماتا میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والے اپنے ہاتھوں کو میرے حضور اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہوں۔ ہم دعا کریں، حدیث پاک ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے نا۔ اور دعا کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے سرکار نے حدیث میں، سرکار فرماتے ثلاث دعوات لا يردهن اللہ، سرکار فرماتے 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ ٹالتا نہیں ہے بلکہ اللہ انہیں قبول ہی فرما لیتا ہے۔ دعوت الصائم عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت روزہ دار کی دعا، جب طرح طرح کی دسترخوان لگا ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، طرح طرح کی نعمتیں لگی ہوتی ہیں سامنے، لیکن بندہ اپنے رب کے گھر مسجد سے اپنے رب کے نام کے سننے کا انتظار کرتا ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کے سامنے نعمتیں رکھی ہیں،
پیاس بھی لگ رہی ہے, اسے بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن کتنا صبردار ہے کہ اپنے ہاتھ کو ان نعمتوں کی طرف نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے. سرکار فرماتے اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. دوسرے دعوت المسافر, مسافر کی دعا. آپ 92 کلومیٹر کے سفر پہ جائیں جو سفر شرعی کی مقدار ہے, 92 کلومیٹر کے سفر پہ جائیں, اس سفر میں آپ دعا کریں. کس کے لیے؟ اپنے لیے دعا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں احباب کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ مسافر کی دعا کو بھی جو ہے قبول فرما لیتا ہے, ٹالتا نہیں ہے. اور تیسرے, پہلے کون بتایا میں نے؟ روزہ دار کی دعا افطار کے ٹائم, اور دوسرے مسافر کی دعا, اور تیسرے دعوت الوالدین لولدیہ. اگر ماں باپ اپنے بچے کے لیے دل سے دعا کر دیں اللہ ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اللہ ماں باپ کی دعا ان کے بچے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ ٹالتا نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. اب اس پہ مجھے ایک حدیث اور یاد آئی, اسی مشکات شریف میں حدیث ہے. اب یہ بھی سوال پیدا ہوگا نا ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسأل اللہ جنت الفردوس. سرکار نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جب اللہ سے دعائیں کیا کرو تو تم اپنی دعاؤں میں اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت الفردوس کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جنت الفردوس یہ جنت کے درجوں میں سب سے بہترین درجہ ہے. ایسی چیزیں مانگیں. اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم اللہ سے مانگو, جب بھی تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو. اور ایک طریقہ اور بتایا سرکار نے مانگنے کا. دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بوڑھے نمازیوں کا صدقہ دے کے, نابالغ بچوں کا صدقہ دے کے, اور چرنے والے جانوروں کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو. اللہ بوڑھے نمازیوں کی برکت سے, بچوں کی برکت سے اور چرنے والے جانوروں کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اچھا ایک سوال آج کل بہت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. تو دعا کی قبولیت کی بھی کچھ شرطیں ہیں. اسی مشکات شریف میں ایک جگہ حدیث آئے گی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنے جسم کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, اپنے پیٹ کے کھانے کو نہیں دیکھتا, اپنے حلق سے نیچے اترنے والے پانی کو نہیں دیکھتا. کیا مطلب اس کا سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم پہ کپڑا حلال کمائی کا ہوگا اور زبان جو کھانوں کی لذت کھاتی ہے محسوس کرتی ہے یہ حلال لذتیں محسوس کرتی ہوگی, حلق سے نیچے اترنے والا پانی اگر حلال ہوگا اور پیٹ میں جانے والا لقمہ اگر حلال ہوگا تب اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں, ہمیں حلال روزی کھانا پڑے گی, کپڑے حلال پیسوں کے پہننا پڑیں گے, اپنی زبان کو تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بارگاہ مولا میں قبول بھی ہو جائیں گی. سنن ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے اور میں یہ حدیث آپ کو سنا بھی چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے
جب میرا کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ سرکار فرماتے جب بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو بھی اللہ ہی سے مدد مانگو۔ قرآن شریف میں ہے نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب میں نے بتایا تھا رسول پاک سے مدد مانگنا یا غوث پاک سے مدد مانگنا، تو اسے بہت سارے لوگ شرک کہتے ہیں، کوئی کفر کہتا ہے، لیکن میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی سے مدد مانگنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، بغیر اللہ کی عطا کے، بغیر اللہ کی مرضی کے تو پوری کائنات میں ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ بتائیے نماز یا صبر اللہ تھوڑی ہے؟ اللہ خود نماز سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ ہمیں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم نہیں دیتا۔ مگر یہاں ہمیں یہ بات جو ہے دماغ میں رکھنا ہے کہ حقیقت میں سب کی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر رسول اللہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، غوث پاک نے کسی کی مدد کی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کی ہے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں کی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کائنات میں ذرہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ تو اگر یہ مدد کرتے ہیں تو اللہ کے اختیار دینے سے کرتے ہیں، بغیر اللہ کی مرضی کے نہ کوئی نبی مدد کر سکتے ہیں نہ کوئی ولی مدد کر سکتے ہیں۔ تو بس دیکھیے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ حقیقت میں دینے والا بھی اللہ ہے اور حقیقت میں مدد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ میں اس حدیث کو پورا کروں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان بیان کی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم تیری دی توفیق سے درس حدیث ہوا، اس اپنی بارگاہ میں غلطیوں سے پاک فرما کر قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بھی غلطی اس میں ہو گئی ہو مولا کریم تو اسے معاف فرما، اپنے نبی کے وسیلے سے پروردگار دو عالم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، ہمارے اندر جو بیماریاں ہوں ان بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا، دین کا غازی بنا، خانہ کعبہ کا حاجی بنا۔ یا اللہ پروردگار دو عالم یہ ہمارے اسماعیل بھائی نے سرکار غوث اعظم کی نظر کا اہتمام کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب سرکار غوث اعظم کی روح پاک کو عطا فرما۔ غوث اعظم کے وسیلے سے ان کے کاروبار میں اور جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں سب کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما۔ اسماعیل بھائی کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھی یہ جائز کاروبار کرتے ہیں اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے ثواب غوث اعظم کے خلفاء، ان کے مریدین، متوسلین، معتقدین، اساتذہ، شیوخ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ہم سب کو غوث اعظم کے پیغام پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ غوث اعظم کی نمازوں کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ غوث اعظم کے علم کی جھلک ہم سب کے دامنوں میں خیرات کے طور پر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا